قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس آیت کے اندر 3 گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 ٹائپ کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن لوگوں نے شروع اسلام ہی سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ کر یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس میں سے پہلا گروہ یہودیوں کا، دوسرا گروہ مشرکوں کا یعنی بت پرستوں کا، اور تیسرا گروہ نصارہ کا، نصارہ یعنی عیسائی۔ یہ 3 گروہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس آیت کے اندر میں۔ نصارہ یعنی عیسائی، عربی میں نصارہ کہتے ہیں، اردو میں اپن ان کو عیسائی کہتے ہیں، اور انہی یہود و نصارہ کو قرآن شریف میں دوسری جگہ اہل کتاب کے نام سے پکارا گیا ہے، اہل کتاب کے نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور مشرک تو معلوم ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ تینوں لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، یعنی یہ بات تو طے ہے کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی جو نسل چلی تھی وہ مکہ کے اندر آباد ہوئی تھی، اور عیسائی اور یہودی اور عیسائی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو مشرک یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بات تو طے ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کھنڈن کیا، ان لوگوں کی تردید کی، کیا کہہ کر کے کہ یا اہل الکتاب لما حاججتم فی ابراہیم، کہ اہل کتاب کے لوگوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جب کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہیں،
تو ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات یعنی جو عیسائیوں کو دی گئی، یہودیوں کو دی گئی، اور انجیل جو عیسائیوں کو دی گئی، جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے ان لوگوں کا انکار کیا۔ اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ ہے، تو کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں لوگوں کی تردید کرتے ہوئے، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی اور مشرکوں کی بھی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی یعنی عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کی تردید کی۔ لیکن یہ تینوں لوگ ایک کیوں ہیں؟ تینوں لوگوں کے بیچ میں دوستی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ تینوں لوگ شرک میں ایک جیسے ہیں، تینوں لوگ شرک میں ایک جیسے ہیں۔ یہودیوں کا شرک کیا ہے اور عیسائیوں کا شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں لوگ اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اس لیے یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے شرک میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ذَلِكَ قَوْلُ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، مکہ کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو بیٹا اور بیٹی بنانے کے معاملے میں یہ تینوں لوگ ایک تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والوں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیوں مت بناؤ؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے دشمنوں کو، یعنی مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دشمن کہا، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ تینوں لوگوں کے گروہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کا اور ان کی دوستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا اور کہا کہ ان کا شرک یہ ہے اور ان سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہوا، جبکہ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ اور تشریح نہیں کیا ہوں، کیوں؟ یہ انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ کو آپ نے سنا تھا کہ کس طریقے سے شیعوں کا گروہ وجود میں آیا۔ شیعہ کا گروہ یہودیوں سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ یہودیوں سے شیعہ کا گروہ بنا، اور انہی شیعہ کے گروہوں میں سے ایک گروہ نکلا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ کہہ کر کے طعن کیا کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے یہ گروہ شیعوں سے نکلا جس کو خارجی کہا گیا۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کی ناجائز اولاد شیعہ اور خارجی ہوئے، اور انہی یہودیوں اور شیعوں نے شروع سے لے کر کے اس زمانے سے لے کر کے اب تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اس طریقے سے کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور ہم جب معلوم کرتے ہیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خاتمہ کیا۔ انہی لوگوں کا ہاتھ حضرت علی، حضرت حسن
اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کرنے میں تھا، اور انہی لوگوں کے تار واقعہ کربلا سے بھی جڑے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کے تار واقعہ کربلا سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے چوتھے جمعہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی، جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، اور 10 ذی الحجہ کو جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو عمل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اس سنت کی آڑ میں جو غلط کام کیا جاتا ہے، میں نے پچھلے سال بھی اور اس بار بھی یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے تار بھی یہودیوں اور شیعوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ دین کا کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کا کام مذاق اڑانا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ان عالموں کو پکڑا، ان عالموں کو اپنا مہرہ بنایا جو دنیا پرست اور دولت پرست ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی غلط تعبیر کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور دین کے نام پر ایسے کام کروایا جس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جبکہ میں نے بتانے کی یہ کوشش کی تھی کہ ہر حال میں دین اور ایمان کا سودا نہ کیا جائے، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو دین کہاں سے رہے گا، اور جب دین ہی نہیں رہے گا تو آدمی جنت میں کہاں سے چلے جائے گا، جو مسلمانوں کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ تو ہر حال میں ایمان اور عقیدے کے چوروں سے دور رہا جائے، اور رافضیت کا یہی کام ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دین اور ایمان چرا لیا جائے، دین اور ایمان کو چرا لیا جائے، اور یہی بات مسلم ہے۔ جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی اہمیت، 10 ذی الحجہ کو جو ہم کام کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے غریبوں پر جانور کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی طے ہے اور حدیثوں میں ہے۔ تو اس حدیث کی غلط تشریح، جبکہ اس حدیث پر عمل ہوتا ہے، اسلامی ملکوں میں بھی عمل ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر بھی عمل ہوتا ہے، کتنے لوگ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اس نیت سے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قربانی کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر کے جو مسلمان قربانی میں شامل نہیں ہو سکتا وہ ہمارے ذریعے سے شامل ہو جائے۔ اور آج بھی یہ کام ہوتا ہے، آج بھی یہ کام ہوتا ہے، وہ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، اور لیکن جو کام کیا جاتا ہے علماء اکرام کی نگرانی میں، وہ باقاعدہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے، اس کے بعد اس تک اس کا حصہ پہنچا دیا جاتا ہے ایمانداری سے، اور یہ کام ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کام کی آڑ میں یہودیوں نے اور شیعوں نے اور اخوانی سوچ کے فکر کے لوگوں نے مسلمانوں کے لوگوں کو یرغمال بنایا، اور خاص طور سے نوجوانوں کو، کیونکہ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، بڑی جلدی جال میں پھنس جاتے ہیں دین کے معاملے میں۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو اور خاص طور سے اہل حدیث کے طبقے کو ٹارگٹ بنا کر کے یہ کام کیا، اور دلیل اسی حدیث سے پکڑا کہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، جبکہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایسے چھوڑنے کی دلیل ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں جو حاجی جایا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں جو حاجی جایا کرتے تھے، وہ لوگ 10 ذی الحجہ کے بعد یہ کام کرنے کے بعد اس کو ویسا ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، جبکہ یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ تو اس عمل سے اور اس حدیث سے دلیل بنا کر کے جانور کو تقسیم کروا کر کے جو نظارہ ہم دیکھتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کے کام میں بھی یہودیت، شیعت اور اخوانیت شامل ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر اس عمل سے باز رہنا چاہیے، اور اس عمل کو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال کیونکہ یہودیوں کا اور شیعوں کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے عقیدہ اور ایمان کو چرا لیا جائے، اور میرے بھائیوں یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ دین کی آڑ میں ہم فتنوں کو سمجھیں۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے طرح طرح کے فتنے مسلمانوں کے اندر رائج ہوئے، اور اس فتنے کے اندر زیادہ تر نوجوان شامل ہیں، زیادہ تر نوجوان شامل ہیں، کیونکہ دین کے نام پر ایسی ایسی باتوں کو بتایا جا رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے،
یہی دین ہے، جبکہ اصل دین وہ ہے جس کو صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، جو سلف کے طریقے پر ہو، سلف کے طریقے پر ہو۔ سلف، آپ سلف صالحین نام سنتے ہیں۔ سلف یعنی نبی کریم سب سے پہلے سلف ہمارے نبی ہیں۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، گزرے ہوئے اچھے لوگ، یعنی جن لوگوں نے دین پر، نبی کے دین پر، صحابہ کے طریقے پر عمل کیا، ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ اور دین میں بھی وہی عمل قبول ہے جو سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام کے طریقے پر کیا جائے۔ اور رافضیت کا یعنی شیعت کی دشمنی ہی صحابہ اکرام کو لے کر کے ہے، اور اسی سوچ کے فکر اخوانی لوگ بھی ہیں۔ اب یہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ٹارگیٹ بنا کر کے دین کو، یعنی دین سے لوگوں کو بدزن کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر، ان لوگوں کا کام ہی صحابہ اکرام کی غلطیاں نکال کر کے مسلمانوں کو بتلانا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کے نام پر ہم فتنوں کو سمجھیں، چاہے وہ فتنہ رافضیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ اخوانیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ مودودیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ تحریکیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ اسراریت کا ہو، چاہے وہ فتنہ منکرین حدیث کا ہو، چاہے وہ فتنہ نفسانیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ انجینئر علی مرزا کا ہو، چاہے وہ فتنہ سلمان ندوی کا ہو، چاہے وہ فتنہ جاوید احمد غامدی کا ہو، چاہے وہ فتنہ شکیل بن حنیف کا ہو۔ یہ سارے فتنے ہندوستان کے اندر موجود ہیں اور آج بھی ہیں، اور زیادہ تر ان فتنوں کے اندر اہل حدیث کے جوان پھنسے ہوئے ہیں، اہل حدیث کے جوان لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں معلوم، دین کیا ہے یا قرآن و حدیث کی صحیح باتیں نہیں پتہ، انٹرنیٹ میں یا موبائل میں سن لیے دین کے نام پر اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے کون بچ سکتا ہے؟ ان فتنوں سے کون بچ سکتا ہے جبکہ یہ فتنے قیامت تک رہیں گے؟ حق اور باطل کی یہ کشمکش قیامت تک رہی ہے، شروع سے جب سے اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے قیامت تک یہ کشمکش جاری رہے گی، لیکن حق ہی رہے گا اور باطل ہی رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے، باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنے یہ فتنے اٹھیں گے انشاءاللہ ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو ان فتنوں کا مقابلہ کرے گی، ان فتنوں کا مقابلہ کرے گی۔ اور اسی جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت اس طرح ہے، وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواہ الترمذی۔ وقال محمد بن اسماعیل وقال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا افسد اہل الشام، جب شام کے لوگوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو فلا خیر لکم، تو تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ یہ لفظ شام اس لیے استعمال ہوا کہ انشاءاللہ میں اس آیت کی روشنی میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا ساری ہسٹری یہودیوں کی، مشرکوں کی اور عیسائیوں کی، یہ رافضیوں کی، اخوانیوں کی، مودودیت کی، تحریکیت کی، اور جتنے بھی فتنے اس مسلمانوں کے اندر ہیں، یہ سارے فتنوں کے بارے میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بالترتیب اس کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ ابھی صرف آپ بیک گراؤنڈ اس کا سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب شام والوں کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اور ایک جماعت لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت کی ایک جماعت باقاعدہ اس کو اللہ کی مدد حاصل رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، اس کی مدد نہ کرنے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یا جو اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کا کچھ نہیں کر سکتے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے،
یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اس کے بعد محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، اس حدیث پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقال علی بن المدینی، یہ علی بن مدینی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ کون؟ علی بن مدینی، اور مشہور ناقدین حدیث میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی سے ہم اصحاب الحدیث، اہل حدیث مراد ہیں، اہل حدیث مراد ہیں اس سے۔ اور اس طریقے کی بہت ساری احادیث کتب ستہ میں موجود ہیں، یا کتب حدیث یعنی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں۔ صرف اس حدیث کی تائید کے لیے میں ایک حدیث اور سناؤں گا جو اس طرح ہے۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حظو النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلهم فی النار الا ملة واحدہ قالوا وما ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی وقال احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر لے کر کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہی زمانہ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ گزر چکا، یعنی میری امت کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا، یہاں تک کہ حظو النال بالنال، یہ لوگ ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے، یعنی یہ مماثلت میں ان کے ایک ہو جائیں گے۔ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا، استغفر اللہ۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا بلکہ طریقہ بتایا، منہج بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو چاروں اماموں سے ایک امام ہیں، جن کو چار امام میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جماعت سے مراد ما انا علیہ واصحابی سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو فلا ادری من ہم، میں نہیں جانتا پھر وہ کون لوگ ہیں، میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام چاہے دعوت کا ہو، چاہے عبادت کا ہو، چاہے جو بھی کام ہو، جب تک وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ کام مردود ہے۔ جب تک چاہے وہ کام دعوت کا ہو، لوگوں میں دعوت دینے کا ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا ہو، یا عبادت کا ہو جو ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کا ہو، جب تک نبی کے دین پر جس طریقے سے صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھلایا ہے اس طریقے پر نہیں ہوگا تو وہ کام مردود ہے۔ اور انہی کام صحابہ اکرام کے طریقے پر کام کرنے والے کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، اور پہلے سلف ہمارے صحابہ اکرام ہیں، اور انہی صحابہ اکرام سے رافضیوں کو یعنی شیعہ لوگوں کو اور اخوان المسلمین کو اور مودودیت کو جس کو ہم آج جماعت اسلامی کہتے ہیں، ان تینوں کا یہ سازش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو صحابہ اکرام سے بدزن کر دیا جائے، صحابہ اکرام کی غلطیاں نکال کر کے بتلایا جائے کہ صحابہ اکرام بھی ایسے تھے اور انہی کام میں ہم بھی پھنس گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں اہل حدیثوں کے جوان جو جماعت اسلامی کو فالو کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو فالو کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اخوان المسلمین کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تحریکیت کے نام پر، صوفیزم کے نام پر اس کو فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کتنے لوگ انجینئر علی مرزا کے فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ حال ہماری قوم کا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صرف دین سے دوری کا سبب،
دین سے دوری کا سبب جب تک کوئی بھی کام صحابہ اکرام کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ کام مردود ہے، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ لو۔ اور اہل حدیث کہتے کس کو ہیں بھائی؟ اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، جس کا بھی کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، اور وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے گا وہ آٹومیٹک اہل حدیث ہو جائے گا۔ اور اسی چیز کو، یہی کام کرنے والوں کو، سلف صالحین کے طریقے پر کام کرنے والوں کو سلفی بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں۔ اور اسی سلفی ازم پر جیلیوں میں RSS والے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ سلفی اہل حدیث کون ہیں؟ اتنے سارے مسلمان پائے جاتے ہیں جو ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے دب جاتا ہے، لیکن یہ اہل حدیث ہیں کون؟ یہ صوفی ازم ہے، یہ سلفی ازم ہے کیا جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے؟ آج اس پر RSS والے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا ایک بیک گراؤنڈ جو انشاءاللہ ان تمام کا میں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ تحریکی ہوں، چاہے اخوانی ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہوں، یا تنظیم اسلامی والے ہوں، یا تحریک اسلامی والے ہوں، انشاءاللہ ترتیب بالترتیب جو میں نے آیت پڑھا تھا اس آیت کی روشنی میں یہ تمام لوگوں کے عقیدے کو اور ان تمام لوگوں کے فتنے کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا، جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شاہ